तेल देखो, तेल की धार देखो। महंगाई की जंग में हुकूमत का एक और बड़ा हमला। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे और हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल 414 रुपए 78 पैसे और डीजल 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गया है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल को रेवेन्यू और टैक्स वसूली का बड़ा जरिया बना लिया है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजूहात सामने आ गई हैं। फी लीटर पेट्रोल पर 198 रुपए और डीजल पर 113 रुपए से जायद के सिर्फ टैक्सेस ही वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी 117 रुपए से तजावुज कर गई है। पेट्रोल पर 198 रुपए के सिर्फ टैक्सेस आए। डीजल की फी लीटर कीमत में 113 रुपए 71 पैसे टैक्स शामिल है। बिल्कुल, आए दिन पेट्रोल बम गिराने से अच्छा है कि हुकूमत एक ही बार बम गिरा दे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरी भी सीख पा। क्या अवाम हुक्मरानों की जेबें भरने के लिए हैं? हुकूमत ने साइकिल चलाने के भी काबिल नहीं छोड़ा है। क्या कमाएं, क्या खाएं, क्या घर लेकर जाएं और बच्चों को क्या मुंह दिखाएं, ऐसा कहना है अवाम का। रोज रोज बम मारने से कि दफा गरीब को बम मारें और इनका बेड़ा गर्क कर दें, क्योंकि ये पेट्रोल जो है महंगा करना, गरीब को आपने उसका खून निचोड़ दिया, बल्कि खून आप उसका बेच रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्या करें? कुछ करेंगे तो फिर आपको पता है, अल्लाह पे भरोसा रखा है, या अल्लाह तो हम पर रहम करना। कुछ अपील नहीं करनी, बोलो जितने जुल्म करना है करो। ये एक रेजिस्टेंस थी ना, वो आवाम की खत्म कर दी गई है। बिल्कुल तो ऐसा कर दिया गया जैसे एक मुर्दा हाल होता है, मुर्दा आदमी होता है, ऐसा कर दिया गया। कैसे चल रहे हैं वो तो अल्लाह ही जानता है। बेचारा गरीब बंदा और जॉब करने वाला तो पता नहीं कैसे चल रहा होगा। ना सैलरी लोगों को बढ़ानी है, ना कुछ करना है, बस उनके ऊपर बोझ डालना है, तो वो पिसते जा रहे हैं। सारे अवाम को जेल में डाल लें और पेट्रोल जिनों पे फरोश करें। इंसानों के खरीदने का ये कोई वो नहीं है कुव्वत। हम आपकी जेबें भरने के लिए तो पैदा नहीं हुए। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लोग गाड़ियों को खड़ा करके बाइक्स पे आ गए, बाइक्स वाले साइकिल्स पे आ गए। बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो ये रोज़ रोज़ का जो तमाशा इन्होंने लगाया, कभी ऊपर बढ़ा देते हैं, कभी नीचे कर देते हैं। इस तमाशे को अब ख़त्म होना चाहिए। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अवाम महंगाई के मजीद झटकों के लिए तैयार हो जाएं। तेल की आलमी कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत ने IMF की मुतादिद नई शराइत मान ली। बिजली और गैस की कीमतों में बरवक्त एडजस्टमेंट, कर्ज प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्तेहकाम जारी रखने, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात, अखराजात पर काबू पाने और मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए अहदाफ पूरे करने की यकीन दहानी। हुकूमत सख्त मॉनिटरी पॉलिसी के साथ शोबा तवानाई में इस्लाहात जारी रखेगी, जबकि गरीब तबके को महंगाई से बचाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी देगी। जबकि लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने असखुद किरायों में 5% तक इजाफा कर दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए भी 10% तक बढ़ा दिए गए हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ताहाल किराए बढ़ाने का ऐलान नहीं किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ शहरों के लिए किरायों में 10,000 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। कोयटा से हमें मजीद बताएंगी मोहम्मद आतिफ। इस वक्त मैं एक निजी गुड्स ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उसकी वजह से इनके काम पर क्या असर पड़ा है। पहले जब चमन जाता था तो हम लोगों का 20,000 रुपये किराया था, तो उसमें भी हम लोगों को थोड़ा बहुत कुछ बचत होता था। अभी अगर अगले को 30,000 रुपये बोले तो वो देता नहीं है, लेकिन हम लोग जावे आवे तो हम लोगों का बचत नहीं होते। खांसी तलक पहले हम लोग 12-13 हज़ार रुपये किराया लेता था। अभी अगर गाँव को बोले 20-25 हज़ार रुपये बोले तो वो हम लोगों को किराया देते ही नहीं है। इनके लिए काम करना मुश्किल हो गया है और मुमकिन है कि वो इसमें मज़ीद इजाफा करें किरायों में, और इसके साथ साथ जो है घर चलाना भी इनके लिए मुश्किल हो चुका है, और जो ड्राइवरों को तनख्वाह देनी होती है उस पर भी जो है इससे सारी सूरत हाल के असरात पड़ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका आतिफ, आप हमें आगाह कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात कराची के बाज़ारों में भी पड़ने लगे हैं। बाज़ारों में सब्जियों की कीमत में 20 से 30 रुपए का इजाफा हो गया है। समग्र नुमाइंदे खुर्शीद आलम रेंचर लाइन बाज़ार में मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। जी खुर्शीद, बताइए कितना इजाफा हुआ है यहाँ पे?
جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی کراچی کے بازاروں میں مہنگائی بھی بڑھ چکی ہے، اور اس حوالے سے جن چیزوں کا ذکر سب سے پہلے کیا جائے گا ان میں مرغی کا گوشت خاص طور پر شامل ہے۔ چند روز پہلے تک مرغی کا جو گوشت 550 روپے اور 500 روپے فی کلو میں دستیاب تھا، وہ اس وقت 700 اور 750 روپے فی کلو ہو چکا ہے۔ آلو 23 کی جگہ 40 روپے میں بیچا جا رہا ہے، پیاز 60 روپے کلو بیچی جا رہی ہے، جبکہ 46 روپے اس کی سرکاری قیمت مقرر کی گئی ہے۔ ٹماٹر کی قیمت بھی 46 روپے فی کلو مقرر ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ 60 روپے اور کچھ جگہوں پر 80 روپے فی کلو بھی اس کی قیمت وصول کی جا رہی ہے۔ بازار آنے والے خریداروں کو حسب معمول یہی کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری کمی کی جائے تاکہ مہنگائی کا یہ طوفان کچھ تھم سکے۔ جی خورشید، آپ کا بہت شکریہ۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے سے مزدور اور محنت کش پس پردہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ مزدور کا کہنا ہے کہ زندگی گزارنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اسی بارے میں ہمیں مزید بتائیں گے عبدالرحمان۔ جی عبدالرحمان، بتائیے مہنگائی نے مزدور طبقے کو کتنا متاثر کیا ہے؟ پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں رد و بدل سے مزدوروں اور محنت کشوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ روز پر روز بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، جس سے غریب آدمی کا گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے، زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ اس حساب سے پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر طرف تباہی مچتی ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ جو دوسرے علاقوں سے چیزیں آتی ہیں ان پر بھی کرائے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، آگے کاروبار کا برا حال ہے۔ پہلے ہمارا 200 روپے کرایہ لگتا تھا، ہم 400 سے آتے ہیں، ابھی تقریباً وہ کرایہ ڈبل ہو گیا، 400 روپے کرایہ لگتا ہے۔ مزدوروں اور محنت کشوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ پیٹرولیم نرخوں میں کمی لائی جائے، کیونکہ اس کے اثرات ہر چیز پر پڑ جاتے ہیں اور ان کو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 1 ارب 32 کروڑ ڈالر قرض کی نئی قسط منظور کر لی ہے۔ 22 کروڑ ڈالر کلائمیٹ فنڈنگ کے بھی شامل ہیں۔ ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری ہے۔ آئی ایم ایف کا ٹیکس نیٹ بڑھانے، اصلاحات جاری رکھنے پر زور۔ حکومت نے بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں لاگت کے مطابق بر وقت بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ شکیل احمد کی رپورٹ۔ کی چکی میں پستے عوام کو مزید پیسنے کی تیاری۔ آئی ایم ایف کی نئی سخت شرائط مان کر حکومت کی پہلے سے طے شدہ اہداف پر قائم رہنے کی یقین دہانی۔ مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال اور عالمی معاشی دباؤ کے باوجود آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 1.3 ارب ڈالر قرض کی نئی قسط منظور کر لی۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے توسیعی فنڈ سہولت پروگرام کے تحت 1 ارب 10 کروڑ ڈالر اور 22 کروڑ ڈالر کی کلائمیٹ فنڈنگ کی منظوری دی۔ اگلے ہفتے 1.3 ارب ڈالر کی نئی قسط ملنے کے بعد دونوں پروگرامز کے تحت مجموعی جاری کردہ رقم 4.8 ارب ڈالر ہو جائے گی۔ ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق ایف بی آر ٹیکس وصولیوں کے اہداف پورے نہیں کر سکا۔ آئی ایم ایف نے رواں مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.6% اور اوسط مہنگائی 7.2% تک رہنے کا تخمینہ لگایا ہے۔ زر مبادلہ ذخائر 17.5 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو مزید وسعت دی جائے اور معاشی اصلاحات کا عمل بلا تعطل جاری رکھا جائے۔ اعلامیے میں بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں لاگت کے مطابق رکھنے، سرکاری اداروں کی نجکاری تیز کرنے اور مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ فنڈ نے اسٹیٹ بینک کی سخت مانیٹری پالیسی کو بروقت اور ضروری قرار دیتے ہوئے مہنگائی پر قابو رکھنے کے لیے اسی پالیسی کے تسلسل کا مشورہ دیا۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دلایا ہے کہ وہ جنگی صورتحال کے باوجود سخت مالیاتی اور معاشی پالیسیوں پر عمل جاری رکھے گی، حالانکہ ان پالیسیوں کے باعث بے روزگاری، غربت اور مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ آئی ایم ایف نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ مالی سال میں معاشی شرح نمو مزید سست جبکہ مہنگائی میں دوبارہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ بجٹ خسارہ بڑھنے اور عوام پر قیمتوں کے دباؤ میں اضافے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ حکومت نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ آئندہ بجٹ آئی ایم ایف سے مشاورت کے بعد بنایا جائے گا تاکہ خسارہ کم رکھا جا سکے اور غیر ضروری معاشی توسیع نہ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی امراء میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات، سیاسی صورتحال اور اہم حکومتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف نے کہا عوام کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، مہنگائی کو کنٹرول کیے بغیر عوام کو ریلیف دینا ممکن نہیں ہے۔ مزید بات کریں گے، عباس نقوی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عباس، بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا ان کا؟ جی، وزیر اعظم شہباز شریف جاتی امراء پہنچے جہاں پر مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ان کی اہم ملاقات جو ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے۔ ملاقات میں گلگت بلتستان الیکشن کمپین پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے نواز شریف کو اعتماد میں لیا۔ اس موقع پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ شہباز صاحب عوام کو ریلیف فراہم کریں تاکہ لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکیں۔ جی ٹھیک ہے عباس، بہت شکریہ۔
پاکستان معتبر ثالث امریکہ ایران مذاکرات میں اہم پیش رفت، بات چیت کا اگلا دور اسلام آباد میں متوقع ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ لکھا، مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں۔ امریکی اور ایرانی حکام ایک عارضی مفاہمتی معاہدے پر غور کر رہے ہیں۔ ثالثوں کے ساتھ دستاویز پر کام جاری ہے۔ 14 نکات پر مشتمل مفاہمتی یادداشت تحریر ہوگی۔ آبنائے ہرمز کشیدگی، بحری راستوں کی سیکیورٹی مذاکرات کا اہم ایجنڈا ہوگا۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات میں اہم پیش رفت، امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہونے کا امکان، امریکی اخبار کی نئی رپورٹ سامنے آ گئی۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق بات چیت کا اگلا دور اسلام آباد میں متوقع ہے۔ امریکی اور ایرانی حکام ایک عارضی مفاہمتی معاہدے پر غور کر رہے ہیں۔ ثالثوں کے ساتھ دستاویز پر کام جاری ہے۔ مفاہمتی یادداشت تحریری ہوگی۔ جوہری پروگرام، یورینیم افزودگی، اقتصادی پابندیوں پر تفصیلی بات چیت کا امکان ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے ایران یورینیم افزودگی محدود کرے، جبکہ تہران پابندیوں میں واضح نرمی اور معاشی ریلیف کا مطالبہ کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران سے جلد جواب کی توقع ہے۔ ایرانی فوج ختم ہو چکی، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی باتیں، دوسری طرف پابندیاں۔ ایران کے فوجی پروگرامز میں تعاون کا الزام لگا کر امریکہ نے 9 بین الاقوامی اداروں اور 3 افراد پر پابندیاں عائد کر دیں۔ چین اور ہانگ کانگ کی شخصیات اور ادارے بھی شامل ہیں۔ آبنہ ہرمز پر کنٹرول ایٹم بم جیسی طاقت ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محمد مخبر نے امریکہ کو 2 ٹوک انداز میں بتا دیا، کہا ایران اس اہم اسٹریٹجک برتری سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ ایران نے طویل عرصے تک آبنہ ہرمز میں اپنی جغرافیائی برتری کو نظر انداز کیا۔ آبنہ ہرمز ایک ایسا ہتھیار ہے جو ایٹم بم جتنا قیمتی ہے۔ ایک ایسے مقام پر کنٹرول ایران کے لیے ضروری ہے جہاں سے عالمی معیشت پر اثر ڈالا جا سکے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ آبنائے ہرمز میں امریکی اقدامات اشتعال انگیز ہیں۔ آبنائے ہرمز میں امریکی اقدامات کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایرانی مندوب کا کہنا ہے کہ امریکی اقدامات کے نتائج خطے سے باہر تک جا سکتے ہیں۔ دفاع کا حق حاصل ہے، سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ ایران کے جزیرہ خاک سے تیل کے اخراج کی اطلاع۔ نیو یارک ٹائمز نے سیٹلائٹ تصاویر کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران کے تیل کی برآمد کے اہم ٹرمینل سے جزیرہ خاک کے ساحل پر تیل پھیل رہا ہے۔ فوری طور پر تیل کے اخراج کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ تیل کے اخراج پر نظر رکھنے والے ادارے کے مطابق تیل 52 مربع کلومیٹر سعودی عرب کے پانیوں کی طرف پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جزیرہ خاک میں ایران کا سب سے بڑا آئل ٹرمینل، آئل پائپ لائنز، سٹوریج ٹینک اور متعلقہ انفراسٹرکچر قائم ہے۔